تو اب جناب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں بلوچستان کا. اور ویسے تو جیلوں کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہاں پر جو جاتا ہے تو بجائے سدھرنے کے مزید بگڑ کے اور پکا جو ہے وہ مجرم بن کے نکلتا ہے. لیکن بلوچستان کی جیلوں کے حالات جو ہیں وہ یکسر بتایا جاتا ہے کہ تبدیل ہو گئے ہیں. ویسے آن اے سیپریٹ نوٹ جس طرح سے تربیت یہاں پر قیدیوں کی جا رہی ہے تو آئی ایم شیور کہ وہاں پر جو پولیس اہلکار ہیں بلوچستان کے ان کو بھی کافی تربیت کی ضرورت ہے. ان کا بھی ہونا چاہیے یا پھر انہیں بھی یہاں پر بھیج کے ان کی تربیت کروانی چاہیے جو کام ہے اکثر ان کے وہ جو واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا تھا. اگر وہ کرائم میں انوالو ہیں تو انہیں تو ہونا ہی چاہیے. تو بہرحال قیدیوں کے حوالے سے کافی ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں, کافی ان کے مثبت اقدامات کیے جاتے ہیں, دیٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ. تو اکرم ہماری نمائندہ انہوں نے ایک بڑی اچھی سی رپورٹ بنائی ہے اس سے متعلق, پہلے آپ وہ دیکھیے. A person is not a born criminal, ٹھیک ہے نا, اس کو حالات واقعات کرمنل بنا لیتے ہیں. تو اس حوالے سے جب وہ یہاں آ جاتے تھے ان کو یہاں ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑتا تھا, ان کو یہاں ریفارمیٹیو میجرز ہمیں اپلائی کرنے پڑتے تھے. ان حوالوں سے ہمارے پاس صرف ماں سوائے ایجوکیشنل کچھ ایکٹیویٹیز کے اور کچھ نہیں تھے. یہ آئیڈیا بھی ہمارے سی ایم صاحب کا تھا کہ ہمیں فٹ سال گراؤنڈ بننا چاہیے, بٹ دین آئی فاؤنڈ شاہد افریدی میرے گھر پہ آئے, دوست ہیں میرے, انہوں نے بڑی مہربانی کی, انہوں نے 2 مہینے میں ہمیں یہ فٹ سال اسٹیڈیم بنا کے دیا جو کہ میں نے کسی جیل میں نہیں دیکھا. ایٹ لیسٹ قیدیوں کو ہنرمند بنانا, جیل سے باہر آنے کے بعد ان کو باوقار شہری بنانے کی اچھی کاوش ہے. کیمرہ مین امین اللہ مینگل کے ساتھ تتیہ اکرم, ARY نیوز, کوئٹہ. زبردست جناب, موسیقی, مصوری اور ہنر سکھانے کا یہ جو ہم نے آپ کو ایک نظارہ دکھایا ہے بڑا زبردست ہے. اور ایک چیز کی ذرا یہاں پہ ایڈیشن کر دوں جو ہم نے پچھلی بات کہی تھی کہ کچھ تمام نہیں, ہمارے پولیس اہلکار بہت جاں فشانی سے کام کرتے ہیں, آنیسٹی سے, اور کچھ ہم نے دیکھا کہ اپنی جانوں کے انہوں نے نذرانے بھی پیش کر دیے اور ایسے بھی کام ہو رہا ہے. لیکن ہم نے جو ریفرنس دیا تھا وہ کراچی کے سیناریو میں دیا تھا جہاں پر وہ شاہ رخ کو قتل کرنے میں ایک پولیس اہلکار ملوث تھا. تو کچھ ایسے بھی کرمنل کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. لیکن بلوچستان پولیس کے حوالے سے وہ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا نا, کل ہی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ 3 لڑکیوں کو کیسے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا گیا تھا. ان کالی بھیڑوں کا ہم نے ذکر کیا تھا. ساتھ ساتھ وہ خواتین ساری پولیس اہلکاروں کی بھی فوٹیج سامنے آئی تھی کہ کس طریقے سے وہ الٹا لٹکا کے تشدد کرے. کہ یہ تواتر سے واقعات رونما ہونا یہ مناسب چیز نہیں ہے, خاص طور پر دن دہاڑے بازار میں سے اس طریقے سے لڑکیوں کی تذلیل کرنا یہ کہیں سے بھی ٹھیک عمل نہیں ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے. بہرحال یہ جو قیدیوں کے لیے اصلاحات کا یہ کام ہو رہا ہے اس پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. IG جیل خانہ جات بلوچستان عثمان غنی صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ IG صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بڑا اچھا انیشیٹو ہے سر, آپ کی رپورٹ میں بھی ہم نے آپ کو دیکھا کہ یو آر ویری انتھوزیاسٹک اباؤٹ دس. تو یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو ویسے نہیں کیا جاتا, اکثر جیلوں میں اس کی کافی کمی پائی جاتی ہے. تو یہ آئیڈیا کیسے آیا, کس طرح سے آپ کو خیال آیا کہ یہ ہونا چاہیے؟ جیل میں جب آپ کسی کو قید کرتے ہیں تو اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے اور آپ اس کو سزا دینے کے لیے اس کی آزادی طلب کر لیتے ہیں. جب آپ اس کی آزادی طلب کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیل میں اس کو کوئی ریفارم نہ کیا جائے. جیل کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سزا تو اس کو دے دی, لیکن ساتھ میں آپ اس کی کوئی ریہیبلیٹیشن, کوئی ریفارم کر رہے ہیں اس کے ساتھ, تاکہ وہ جب جیل سے سزا پوری کر کے باہر نکلے تو وہ جرم کی طرف دوبارہ نہ جائے اور معاشرے کا ایک کارآمد انسان بن سکے. ہمارے پاس جو بہت سے قیدی آتے ہیں وہ ایک غریب طبقے سے آتے ہیں جن کو راستہ ہی ایک ہی پتہ ہوتا ہے چوری چکاری کا یا کرائم کا. تو وی ٹرائی اینڈ گیو دیم another side of the picture. ہم لوگ ان کو فیسلٹی دیتے ہیں, یوگا کی, میڈیٹیشن کی, میوزک کی, آرٹ کلاسز کی, ان کی ووکیشنل ٹریننگ کرائی جاتی ہے. ہمارے پاس کورسز ہیں الیکٹریشین کے, پلمبر کے, جہاں پہ ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے کہ یہ باہر نکل کے اگر الیکٹریشین بن جائیں یا پلمبر بن جائیں یا موبائل ریپیئر کا کام کر سکیں تو یہ اپنے لیے روزی روٹی کما سکتے ہیں, روزگار کما سکتے ہیں, اور ان کو جرائم کی طرف مائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, تو آپ ہمیں ذرا ڈیوریشن بھی بتائیے گا کہ جو پروگرامز ہیں کتنے مدت ان کی ہوتی ہے اور کیا ڈیپینڈ کرتا ہے قیدیوں کی اپنی جو سزا ہے اس سے ریلیٹڈ, اور اصلاح کے لیے کتنے مختلف پروگرامز ہیں جو وہ سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے پروگرامز ہیں. جو الیکٹریشین پروگرام ہے تقریباً اس میں سے 25 سے 30 لوگ آتے ہیں ریگولرلی جو کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں, اور یہ والنٹیرلی, ہم لوگ کسی کو زبردستی نہیں بولتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پلمبنگ کا کورس ہے اس میں بھی تقریباً 25 سے 30 لوگ جو ہیں وہ پلمبر بننے کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وی ہیو کورس جہاں پہ ہم لوگ, ہمارا جو کچن ہے وہاں پہ جو کھانا بنتا ہے اس میں ہم لوگ تقریباً 20 سے 25 جو انمیٹس ہوتے ہیں ان کو ایز اے اسسٹنٹ کوک کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ کھانا بنانا سیکھیں, روٹی بنانا سیکھیں تندور پہ, اور یہ بھی ایک ہنر ہے جو وہ سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک باربر شاپ ہے
اب ہم نے اس کو تھوڑا ماڈرنائز کر دیا ہے, اور ہمارا جو سرکاری باربر ہے اس کو ہم نے کہا ہے کہ 2 قیدی ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے رہیں جو بال کاٹنا سیکھیں, اور جن قیدیوں کے پاس بال کٹوانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں ان کو پھر ہم وہ جو انڈر ٹریننگ ہمارے انمیٹس ہوتے ہیں جو باربر ہوتے ہیں ان کو یہ کام سکھاتے ہیں. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا, یہ جو جیسے آپ نے اتنے پروگرامز کی بات کر رہے ہیں قیدیوں کے اصلاح کے لیے, تو ان کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے, ماہرین کی, تو ان کو کیسے ارینج کیا جاتا ہے؟ یہ بڑی ایک ٹکی سچویشن ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ ڈپارٹمنٹ تو سارے موجود ہیں لیکن شاید کام کرنے کا ہمارا اتنا کوئی رجحان نہیں رہا. میں نے بہت لوگوں کو اپروچ کیا, یہاں پہ بیٹ ویٹا کو اپروچ کیا جو ٹریننگ ووکیشنل ٹریننگ سکھاتے ہیں, سوشل ویلفیئر کو, لیبر کو. یہاں انفارچونیٹلی بہت ٹائم لگتا ہے بیوروکریسی میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ہم نے شارٹ کٹ یہ کیا کہ ہمارا جو اپنا الیکٹریشین اور پلمبر ہے اس کو ہم لوگوں نے بھیجا یہاں پہ لیبر کا ایک اسکول ہے TTC, وہاں پہ اس کو ماسٹر ٹرینر بنا دیا. تو یہ پلمبر ہمارے جیل کا ہے, الیکٹریشین بھی ہمارے جیل کا ہے, لیکن اس کو ایز اے استاد ہم نے ٹریننگ کروا دی, تو یہ خود سکھاتا ہے. میوزک جو ہے اس کے لیے ایک نوازش صاحب ہیں, ہی از اے میوزیشین فرام بلوچستان, انہوں نے والنٹیئر کیا ہے ہمارے لیے. فیروز سنس فارماسیوٹیکل والے ہیں, انہوں نے 2 آرٹسٹ جو ہیں فرام دا بلوچستان یونیورسٹی فیکلٹی آف آرٹس, ان کی تنخواہ اسپانسر کی ہوئی ہے, وہ ڈائریکٹ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں اور آرٹس کی کلاسیں وہ سکھاتے ہیں. اور جو ہمارا یوگا کا انسٹرکٹر ہے وہ میرے بھائی جو ہے وہ سوئی گیس میں SGM ہوتے ہیں, تو انہوں نے اس کو 2 گھنٹے کے لیے یہاں پہ لگایا ہوا ہے کہ وہ آ کے یوگا سکھاتے ہیں. تو بس اس طرح جی مانگ تانگ کے کہیں نہ کہیں سے گزارا ہو جائے. بہت شکریہ عثمان صاحب, اور یقیناً اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہوں گے, جہاں پر وہ ہنر سیکھیں گے ان کی مینٹل ہیلتھ بھی اس سے بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.